الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 18واں پارہ سورہ مومنین کی 3 آیات تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ والذین هم بربهم والذین هم من خشیت ربهم مشفقون ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. نیک لوگ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی کما حقہ نہ ہو اور رد نہ ہو جائے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. یہ نیک لوگ تمام اللہ کی آیات پر، قرآن پر جو احکام ہیں ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون. یہ نیک لوگ اللہ کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ الی ربهم راجعون. چوتھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ نیکی کرتے ہیں عبادات میں، خیرات کے لحاظ سے کچھ بھی، تو دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں، رجوع الی اللہ جاری رکھتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی بھی ایسا نہ ہو رد کر دی جائے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ 4 صفتیں. آگے 5ویں اللہ نے تعریف کی کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات. وہ ہر وقت یہ نیکی کی فکر اور مسابقت میں لگے رہتے ہیں. بس یہی مسابقت والے ہیں، پھر یہی جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہم نے امت مسلمہ پر کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا
کہ جو مسلمانوں کے لیے عمل کرنا اس حکم پر مشکل ہو، ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ اور اعمال ہمیں بھی پتہ ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ حاضر ناظر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، آخرت میں ہمارے سامنے جو کرامن کاتبین میں اعمال نامے لکھے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، یہ اعمال نامے سچ سچ بولیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں ممکن ہے کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے کہ جرگے میں فیصلہ کرنے والا یا استاد کے سامنے کوئی شکایت آئی، افسر کے سامنے آئی، عدالت میں مقدمہ گیا، وہ غیب نہیں جانتا، وہ غیب نہیں جانتا، تو اس لیے بے انصافی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آخرت میں ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، بے انصاف ہو جائے۔ تو ان آیات کریمہ میں ایک پہلی صفت ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسری صفت ہے ایمان ہر حکم پر ہر آیت پر ہے، تیسری صفت ہے شرک بالکل نہیں کرتے، چوتھی صفت ہے جو بھی نیکی کر لیں، صدقات و خیرات عبادات کوئی بھی نیکی کر لیں، وجلۃ قلوبہم، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو نیکی کما حقہ نہ ہو، رد کر دی جائے۔ اور یہ چار صفات کے بعد فرمایا یہی مسابقت والے ہیں، یہی نیک ہیں جو نیکی کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے یہی لوگ ہیں۔ اور عام حکم پھر فرما دیا کہ یہ نیک بن گئے، ان کی یہ صفات ہیں، تو آپ سے وہ نیکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم نے تو ایسا کوئی حکم ہی نازل نہیں کیا جو کہ انسان کے بس سے باہر ہو، ہر حکم آسان ہے، اور اعمال نامے بھی، زمین بھی، اعضاء و جوارح بھی کل ہمارے سامنے پھر گواہی دے گی، ظلم نہیں ہوگا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، آپ کو پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کے اوپر جو اللہ کا حق ہے وہ یہ کہ اسی کی ہی عبادت کریں اور اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر شرک نہ کریں، یہ بندوں کے ذمہ کام ہے۔ اور اللہ کیا کرے گا پھر؟ جو اللہ نے اپنے ذمہ خود حق لیا ہوا ہے، حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر پھر کیا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا جس نے اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کیا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ بس توکل اور بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہو، نیکیاں بجا لاتا رہے بندہ، گناہوں سے بچتا رہے، جہاں انسان ہونے کے لحاظ سے غلطی ہو جاتی ہے توبہ استغفار کرے۔ تو آج کی گزارشات میں خشیت، ایمان اور وجلۃ ڈرنا اور شرک کیا ہے اس کے بارے میں بتانا۔ پہلی بات تو یہ ہے ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، یہ نیک لوگ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت اور خوف دونوں میں فرق ہے، ترجمہ اردو میں دونوں کا ڈرنا ہے۔ خوف بعض دفعہ کسی درندے سے، کسی ہولناک منظر سے، یوں اس طرح خوف ہوتا ہے۔ خشیت جو ہے
یہ کسی کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھ کے جو بندہ اس کا احترام، اس کا خیال، اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے، اس کا حکم مان رہا ہوتا ہے، کسی کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس کو خشیت کہتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں کہ انہیں چند حروف کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایمان والے اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت ہے اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، اس کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی طاقت والا ہے وغیرہ، تو وہ گرفت کرنا چاہے تو کوئی بچ نہیں سکتا، مہربانی پہ آئے تو وہ بخش دے۔ تو خشیت یہ عظمت کا لحاظ رکھ کے ڈرنے کا نام ہوتا ہے، اور یہ ملحوظ خاطر ہونی چاہیے۔ دوسری بات، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، یہ بندے اللہ کے ہر حکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بندہ اسلام کے سارے حکم کو مان لے اور کہے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا ہوں، تو ختم بات۔ ساری شریعت کو مانتا ہے، کہتا ہے آخرت کے حساب کو نہیں مانتا، ختم۔ ساری شریعت، سارے احکام آیات مانتا ہے، کہتا ہے جنت دوزخ کو نہیں مانتا۔ کسی ایک بات کا جو بدیہیات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، جبکہ ساری چیزیں مان رہا ہے۔ ایک چیز دیکھو، سب پیغمبروں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، سب کتابوں کو مانتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے، پل صراط کو مانتا ہے، حساب کتاب کو مانتا ہے، عذاب قبر مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے نبی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، آخری نبی نہیں مانتا۔ سارا کچھ مانتا ہے، نبی بھی مانتا ہے، کہتا ہے آخری نبی نہیں مانتا ہوں، تو بھی مرتد ہے اور کافر ہے۔ اس لیے ایمان کا خاصہ کیا ہے؟ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ہم کمزور ہیں، عمل کر سکیں نہ کر سکیں، لیکن ان سب احکام پر، آیات پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان کا خلاصہ ہو گیا۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، یہ بندے اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کرتے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں تو ہر گناہ کی معافی ہے، شرک بھی معاف ہو سکتا ہے جب معافی مانگے گا، لیکن اگر شرک کے ساتھ ہی دنیا چھوڑ کے چلا گیا پھر معافی کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کوئی نہیں ہے۔ جو عبادت نام کی چیز ہے وہ صرف اور صرف حصہ ہے اللہ رب العزت کا، خواہ نفل ہو، خواہ صدقہ ہو، خیرات ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، جو بھی عبادت نام کی چیز ہے بس وہ خاصہ ہے صرف اللہ رب العزت کا۔ باقی آپ جو بھی خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور اس کا ثواب جس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ مہربان ہے، سب کو پہنچائے گا۔ لیکن غیر اللہ کے نام پر صدقہ خیرات یا کوئی چیز ایسی نہیں کی جا سکتی۔ غیر اللہ کو اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن جو صدقہ خیرات جو کچھ ہے وہ ہے اللہ کے نام پر۔ قرآن نے مشرکین مکہ کا جو طریقہ کار تھا اس کو رد کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، وہ کوئی چونٹنی اتنے عمر کی ہو جائے تو فلانے بت کے نام پر نظر ہے، اونٹ اتنے فلان ہو جائے تو اس بت پر، پھر اس کو مخصوص کرنا یہ اس کا ہے، اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ نظر لغیر اللہ ہے۔ اللہ کے لیے ہوتا ہے سب کچھ۔ ہم بربہم لا یشرکون،
شرک نہیں کرنا، یہ دولت بھی بڑی ہے کہ شرک سے بچے بندہ، اور خطرہ بھی بڑا ہے کہ شرک ہو جائے۔ اور شرک دو طرح کے ہیں، ایک شرک جلی ہے جس سے بندے کا ایمان چلا جاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، اس کے طواف کرنا، پتہ نہیں کیا سے کیا آج کل نکلا ہوا ہے۔ ایک بیت اللہ بنایا کہیں افریقیوں نے، وہ کہ سعودی عرب ایسی تنگ کرتا رہتا ہے تو ویزے نہیں دیتا، حج بڑا مہنگا کیا ہوا ہے، خود ہی بیت اللہ بنا کے لگے رہتے ہیں۔ اچھا وہ سعودی عرب تنگ کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، لیکن بیت اللہ تو دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ادھر کہیں پاکستان میں بھی یہ ہر فتنے کا کچھ نہ کچھ حصہ یا مرکز یا موجد پاکستان بھی ہوتا ہے، ادھر بھی کہیں ہے، کوئٹہ موئٹہ میں۔ تو بات یہ ہے کہ عبادت نام کی چیز اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ سب پیغمبر انبیاء علیہ السلام، آپ قرآن پڑھیں، دوسری کتابیں ادھر ادھر کی اردو نہ پڑھیں، سب پیغمبر کس کی عبادت کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ بعض بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اگر اولاد دے سکتے ہوتے تو پیغمبر زیادہ قریب تھے اللہ کے۔ تو اس لیے ذات و صفات میں تو میں کہہ رہا تھا شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے، بڑا شرک جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اور ایک شرک چھوٹا ہے جس سے تقوی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ شرک بڑا تو یہی ہے، جیسے میں نے کہا کسی اور جگہ طواف کرنا، کسی اور جگہ سجدے کرنا، کسی اور کی نماز پڑھنا، کسی اور کے نام پر مطلب صدقہ خیرات دینا، یہ بڑا شرک ہے، ایمان چلا جاتا ہے، اور ایک چھوٹا شرک ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب نماز میں آئے ہوئے ہیں اس نیت سے، روزہ بھی اس لیے رکھا ہے، اور دن میں 10 بندوں کو بتاتا ہے میرا روزہ ہے، میرا کہیں مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں کہ وہ اصرار کر رہے ہیں کھانے پینے کا تو آپ مجبوراً بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرما رہے ہیں تو بلال آ گیا۔ بلال آپ کا منشی تھا، وزیر خزانہ تھا، ان کو حکم تھا جو بھی ہمارے مہمان آئیں آپ نے خیال کرنا ہے، قرضہ لے لیا کرو، بندوں کے سامنے بھی وہ نہیں ہونا چاہیے نا جی، یہ دیکھو نا ادب ہے۔ اب افسر صاحب ڈی جی صاحب نے اپنے بندے کو کہا ہوا ہے مہمان آئیں تو چائے شائے پلایا کرو، موسم کے مطابق خدمت کرو، اور وہ صاحب کیا کرتا ہے مہمانوں کے سامنے پیسے دے دو جناب پتی لانی ہے، تو اس کو اتنے اختیارات ہوں کہ وہ سائڈ میں پورا انتظام کر لے، اور مہمان جب چلے جائیں تو پھر معاملہ ہو جائے گا۔ حضرت بلال کو یہ اختیارات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرما رہے ہیں، بلال آ گیا، آپ نے فرمایا چلو شریک ہو جاؤ کھاؤ ہمارے ساتھ، وہ چپ ہو گئے۔ آپ نے پھر فرمایا، کہنے لگا حضرت میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو روزے کا ثواب الگ ہے، اور ہم جو کھا رہے ہیں آپ کھانا دیکھ رہے ہیں، اس پر جو آپ صبر کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو کہیں مجبوری ہو تو روزہ بتانا کوئی حرج نہیں۔ تو جس شخص نے صدقہ کیا یورائی بطور ریاکاری کے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اشرکا، نماز پڑھی ریاکاری کی، شرک کیا، اللہ کے لیے نہیں پڑھی، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی نا جی۔ جیسے آخرت میں حافظ قاری وغیرہ سخی شہید کا مقام بڑا ہے کہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے، شہید بھی، عالم بھی، قاری بھی، سخی بھی۔ لیکن اگر یہ عبادات ریاکاری کی شکل میں تھی، پوچھا جائے گا قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، ہاں جی کیا کرتے رہے؟ کہا اللہ پاک آپ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہے، دین کا کام کرتے رہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو واہ واہ لینے کے لیے یہ کام کرتا رہا، لوگ نعرے لگائیں زندہ باد کے اور واہ واہ کریں لوگ، اس لیے تو اچھی تلاوت کرتا رہا، اور ایسے دین کی بات ریاکاری تھی، شہرت مطلوب تھی، اور لوگ واہ واہ کہیں وقد قیل، جو تمہاری نیت تھی وہ کہا جا چکا ہے دنیا میں، وہ کہا جا چکا ہے۔
ہمارے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ تو اخلاص ضروری ہے، یہی شہید کی بات ہے، یہی سخی کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں بندہ سوچتا رہے کہ میرے جملے سے کہیں چھوٹا شرک تو نہیں ہو رہا، میرے جملے سے کہیں چھوٹا شرک تو نہیں ہو رہا۔ یہ چھوٹا شرک ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہر وقت انسان اپنے نظام کو مفوض اللہ کرے، بس اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ ہے، عبادت کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، شرک جلی سے ایمان جاتا ہے اور شرک خفی سے تقوی جاتا ہے، دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگلی آیت والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون۔ نیک لوگوں کی چوتھی صفت، پہلی خشیت رکھتے ہیں، دوسرا ایمان پکا ہے، اور تیسرا شرک نہیں کرتے، چوتھا جو کچھ بھی نیکی بجا لاتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ کما حق کہو نیکی ہم سے نہ ہو سکی، کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی جائے۔ یہ اگر ملکہ حاصل ہو جائے نا دوستو، تو نیکی کے راستے کا بہت بڑا گر حاصل ہو گیا ہے کہ ہر نیکی بجا لانے کے بعد، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، خیرات صدقہ ہو، کسی کا بھلا ہو، راستہ دکھانا ہو، صدقہ جاریہ میں کچھ کیا ہو، بس ڈرتا رہے کہ اللہ پاک قبول فرما لے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وجلۃ قلوبہم، ان کے دل ڈر سے دھڑکتے ہیں اور رجوع اللہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری نیکی قبول ہو جائے۔ اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تہجد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا نہ ہو کہ کما حق ہو نہ ہو۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑے تابعین میں سے ہیں، بہت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیارت کے علاوہ علمی استفادے بھی کیے۔ فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنے دور میں ایسے بہت نیک دیکھے، ہم نے اپنے دور میں ایسے نیک بہت دیکھے جو نیکی کر کے ڈرتے رہتے تھے، نیکی کر کے ڈرتے رہتے تھے۔ اور بعد میں تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گناہ کر کے بھی اتنا نہیں ڈریں گے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی حال ہے دوستو، یہی حال ہے۔ نیکی بجا لا کر ڈرنا تو بڑی اونچی بات ہے نا جی، اونچے لوگوں کی شان ہے۔ گناہ کر کے بھی ڈر لگ جائے تو بڑی بات ہے یہ۔ اور ماحول ایسا فتن کا ہے کہ گناہوں کو لوگوں نے دلائل کے ساتھ، شیطانی مدد کے ساتھ، ان گناہوں کو بھی ایسا مزین کیا کہ لوگوں کے دلوں سے خوف گناہ ختم ہو گیا۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا ایک بندہ تو دوستو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ بعض تصوف والوں نے لکھا ہے کہ اس راستے میں اگر آتے ہو تو پہلا سبق یہ ہے کہ گناہوں کو گناہ سمجھو، توبہ کی بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو جو آپ یومیہ، ماہانہ، ہفتہ وار گناہ کر رہے ہیں نا جی، ان گناہوں کو پہلے گناہ سمجھو۔ یہ پہلا سبق ہے تصوف کا، حصول تقوی کا۔ ان کی لسٹ بنائیں، گناہوں کو گناہ سمجھیں۔ جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اس گناہ پر توبہ کی توفیق بھی ہوگی۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ چیزیں ضروری ہیں جو بنیادی ہیں، اور جب اس نیت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی نیکی کرنے آتے ہیں، ثواب بہت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ مشرکین مکہ اللہ پر ایمان کما حقہ نہیں تھا، ان کی کشتی سمندر کے موجوں میں جب پھنس جاتی تھی، قرآن نے کئی جگہ یہ بتایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، سوار ہوئے کشتی میں، موجوں نے آ کر آغوش میں لیا،
مشرکین مکہ دعا کرنے لگے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص تابعدار بن کے اللہ ہی کو پکارنے لگے کہ اس بھنور میں جو ہماری کشتی پھنس گئی ہے رب العالمین نکال دے۔ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ اور حاتم طائی کا بیٹا وغیرہ اس طرح کے لوگ بھاگے اور جدہ میں آ کے کشتی پہ سوار ہوئے۔ کشتی آگے گئی تو اتفاق سے وہ موجیں تو کناروں میں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، تو کشتی والا بھی مشرکی تھا۔ اس نے کہا بھائی خالص محمد کے رب کو پکارو، کشتی بھنور سے جو پھنسی ہوئی ہے نکل جائے گی۔ تو اکرمہ نے کہا ابو جہل کے بیٹے نے کہ چلو کشتی کنارے پہ لگاؤ۔ جس محمد کے رب کو یاد کر کے کشتی کنارے پہ لگتی ہے، اس محمد کو مکہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، ہم تو اس سے بھاگ کے آئے کہ اس کی شریعت نہیں ماننی۔ جب کشتی موجوں میں پھنس جائے تو پھر جب اللہ ہی کو پکارنا ہے تو واپس چلو۔ چنانچہ واپس آیا، ایمان لایا۔ وہی حاتم طائی کی بات ہے، وہ اس کی بھاگا تھا، وہ شام میں پہنچ گیا تھا۔ پھر بہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بہن پیچھے رہ گئی تھی، گرفتار ہو گئی تھی حاتم طائی کی، آپ نے اس کو ایسا عزت و احترام دیا وغیرہ، وہ متاثر ہوئی اور محافظوں کے ساتھ اس کو بھائی تک پہنچایا تو خوش ہو گئے حاتم طائی کا بیٹا۔ تو وہ جو ہے کہ کچھ بات پوچھنے لگا نا بہن سے، تو بہن نے کہا کوئی بات نہ پوچھو، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اگر تم میری بات مانو گے تو کامیابی ہے، اگر مانتے ہو تو کرتی ہوں، نہیں تو نہیں کرتی۔ بھائی تو بڑے خوش تھے، بہن گمشدہ مل گئی ہے۔ کہا میرا سر جب ننگا تھا تو اس پیغمبر نے اپنی چادر دی، میرے کو کہا گیا کہ سر کے اوپر اوڑھ لو، اور مجھے پورے عزت و احترام کے ساتھ آپ تک پہنچایا گیا، کوئی ایسی میں نے نامناسب بات نہیں دیکھی۔ اگر میری بات مانتے ہو تو جتنا جلدی ہو سکو مدینے میں پہنچو، اس محمد پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ وہ پھر حاتم طائی وغیرہ یہ سارے ایمان لے آئے۔ اور بہرحال پھر ہمارا تو ٹائم ہی مختصر ہے، وہ حاتم طائی کہتے ہیں جب میں ملا نا تو وہ اس کا بیٹا پہلے ہی متاثر تو بہت ہو گیا تھا، لیکن اتنی شفقت اپنے خاندان اور کسی میں نہیں دیکھی تھی جو حضرت کے اندر دیکھی۔ میں کھڑا ہو گیا، مجھے کہا کہ گھر تشریف لے آئیں، تو میں ساتھ چل پڑا تو راستے میں خاتون باتیں کرنے لگ گئی اور کرتی گئی تکرار کے ساتھ باتیں کرتی گئی، بار بار وہی باتیں کرتی گئی۔ میں کڑ رہا تھا، لیکن آپ اسی لہجے میں جو شروع میں اس نے بات شروع کی اور آپ تبسم کے ساتھ پیش آ رہے تھے، وہ اسی طرح پیش آتے رہے اور کھڑے رہے آپ۔ کہا میں اس سے اور متاثر ہوا، یہ قائد ہے اللہ کے بعد سب سے اونچا قائد ہے۔ اب تو قائد کا پروٹوکول اتنا، وہ غلطیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے محافظ بہت زیادہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ محافظ رکھنا بھی ٹھیک ہے لیکن اتنے بھی نہیں، کو ملنے آئے تو ملے بھی نہیں۔ تو بات سمجھ آئی ہے دوستو، وجلۃ الی ربہم، نیکی بجا لا کے پھر یہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ خوبی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ حاصل ہے کہ گناہ ہو جائے اور پھر بھی فکر لگ جائے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں فتن کا دور ہے، ملمس سازی کا زمانہ ہے، میک اپ کا۔ میں ایک دفعہ فرنیچر کی دکان پہ کھڑا تھا، ایک لڑکا آیا پالش کرنے کا کاریگر۔ اس مالک نے پوچھا، فرنیچر کے مالک نے، کہ تمہارے اندر کمال کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے اندر کمال یہ ہے کہ ککر کو شیشم بنا دیتے ہیں، ککر کے درخت کے پالش کرتے ہیں نا، شیشم بنا دیتے ہیں۔ اب ملمس سازی کا زمانہ ہے، میک اپ کا، کیا بوڑھی عورت کو جوان بنا دیتے ہیں جی۔ اسی طرح ایمان کی باتوں کو اس طرح اور گناہوں کو باتوں کو ایسا مزین کر کے اور خدمت دین ہو رہی ہے، فلان ہو رہا ہے جی۔ اس طرح اسلامی اقدار کو توڑ کر دین کی بات جب کی جائے تو کوئی نہیں بات ہوتی۔ اسلامی شرائط اور اقدار حدود کو ملحوظ رکھ کے دین کی بات ہو جائے، اس میں اثر ڈالنے والا رب العالمین ہے۔ لیکن ہم جب بیٹھے ہیں دو چار بے پردہ، دو چار یوں
اور دین کی بات ہو رہی ہے، ہم خود گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے اللہ کی آیات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد دین کی خدمت کون سی ہو رہی ہے؟ تو بات ہو رہی تھی شرک نہیں کرتے اور ہر وقت نیکی کی تلاش میں، سنت کی تلاش میں۔ ادھر ایک پولیس والا آتا ہوتا تھا، ماشاءاللہ صحیح متشرع تھا، اور عصا بھی اس کے پاس ہوتا تھا سنت کے مطابق، اور اس کے نیچے نا یہ بھی ایسی ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ برچھی بھی لگی ہوئی تھی، یہ سنت کا عصا ہے نا۔ تو جب آ کے ملتا ہے، آ کے کہتا ہے حضرت جی کوئی حدیث سنا دے، کوئی اسلامی مسئلہ بتا دے، یہ اس کے یہ طلب ہونی چاہیے، یہی صحابہ میں تھی۔ اور جیسے نئی آیت نازل ہوتی تھی نا تو خوش ہوتے تھے، وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، نئی سورت نازل ہو گئی، فرمایا ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو گیا، نئے سبق یاد کریں گے، ایمان میں اضافہ، ان آیات پر بھی ہمارا ایمان ہو جائے گا۔ یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ اور بندہ جہاں کہیں بھی ہو، شریعت پر عمل کرنے کے مواقع اس کے پاس موجود ہیں۔ کھیتی باڑی کر رہے ہو شریعت کے مطابق ہو، کاروبار کر رہے ہو شریعت کے مطابق، جو جدھر بھی ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، انصار ہیں، حسان بن ثابت کے رشتہ دار ہیں، ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری تھے مدینہ طیبہ رضی اللہ، ان کے رشتہ دار ہیں، انصار ہیں۔ ان کو آپ نے مسجد قباء کا امام بھی مقرر کیا تھا، تو لوگوں نے شکایت لگائی کہ عشاء کی نماز میں بہت لمبی قرات کرتے ہیں، تو ہم شکایت نہیں لگائی۔ انہوں نے اجازت پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہاں کا ماحول تھوڑا تھا کہ شکایت شکایت شکایت، امام کی شکایت شکایت، وہ خود کو الحمد بھی نہیں آتی۔ اچھا جی، تو معاذ بن جبل کے بارے میں حضرات صحابہ قباء والوں نے بتایا کہ ہم حضرت عشاء کی نماز گھروں میں پڑھ لیا کریں، حضرت معاذ صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کھیتی باڑی والے لوگ ہیں۔ تو آپ نے معاذ کو سمجھایا کہ ہرگز نہیں، درمیانی نماز پڑھاؤ، لمبی رکعتیں تنہائی میں اپنے حجرے میں کرو۔ معاذ کے ساتھ بہت تعلق تھا آپ کا۔ وہ چند صحابہ ہیں، دو چند، جن کو اپنے زمانے میں آپ نے گورنر لگایا ہے۔ آپ خود سوچیں نا، وہ صحابہ کتنے، ان میں سے چند کو جب علاقے یمن کے وغیرہ فتح ہوئی ہے تو آپ نے گورنر لگایا ان کو۔ اور مزید یہ کہ سمجھنا، جو اس ہم نے حدیث سے ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں نا، وہ یہ بات ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ میں ایک زمانے میں ریل کے ٹکٹ میں لائن پر کھڑا تھا، تو لوگ لائن توڑ رہے تھے، تو ہم نے کہا بھائی لائن پر رہو، یہ تو کسی کا حق نہ کھاؤ۔ کہتا ہے شریعت پر عمل کرنا ہے تو مسجد میں جاؤ۔ مجھے اس بندے نے کہا، مطلب لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اسلام مسجد میں ہوتا ہے، وہاں ہی کچھ ہوتا ہے، بارہم بے لگام، جی بے لگام جمل ہیں، بغیر رسی کے ہیں، جدھر جائیں جو مرضی کریں۔ اسلام تو صرف مسجد میں ہوتا ہے، غلط تصور ہے یہ۔ مسجد میں تو صرف ارکان اسلام میں سے ایک رکن نماز ادا کی جاتی ہے، اور بھی 4 رکن ہیں، اور معاشرت تو اخلاقیات بھی ہے، کاروبار بھی ہے، رہن سہن بھی ہے، سب۔ بندہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو وہاں ہی وہ شریعت پر عمل کر سکتا ہے، اس کے پاس اسلامی ہدایات موجود ہوتی ہیں، بھلے کاروبار ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، بیمار ہو، صحت میں ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو۔ بندہ یہ سمجھے کہ میں جتنا قریب ہوں گا تو ہی فائدہ ہوگا، دور فائدہ نہیں ہوگا۔ آؤ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن وخرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ راکب ورسول اللہ یمشی تحت راحلته ویوسی فلما فرغ فقال یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ قال النبی لعلک عسى ان لا تلقی بعد عامی هذا وان تمر
بمسجدی ھذا وقبری وتبقى معاذ جشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ لا تبكي يا معاذ ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. توجہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا گورنر بنا دیا، بہت ساری وصیتیں کی، نصیحتیں کی، میرے ساتھ چلنے لگے. مجھے فرمایا آپ سواری پر سوار ہو جاؤ، میں مدینہ کے باہر تک معاذ آپ کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سواری کے ساتھ نیچے چلنے دو. معاذ نے بات مانی، معاذ سواری پر سوار ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، وصیت کرتے جا رہے ہیں. یمن میں نیا نیا اسلام ہے، نماز کی دعوت دینا، صدقات و زکوٰۃ کی دعوت دینا، اور وہاں اگر غیر مسلم ہے تو ان پہ ظلم و زیادتی نہ کرنا. اور جب وصیتیں ختم کی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. ہو سکتا ہے معاذ تم آؤ مدینہ طیبہ میں مجھ سے ملنے کے لیے، تو میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو. میں دنیا چھوڑ چکا ہوں گا، ہو سکتا ہے میری مسجد کی زیارت تو کر لو گے، میری قبر پر تو حاضری ہو جائے گی، لیکن ممکن ہے کہ میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، جشاں چیخ نکل گئی. وہ کیسا دور اور وقت ہوگا، میں حاضری کے لیے آؤں گا، میری حاضری نہیں ہوگی، میں اپنے سرکار کی زیارت نہیں کر سکوں گا، وہ میرے لیے وہ بڑا مشکل ٹائم ہوگا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے وہ نصیحت کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا لا تبکی یا معاذ، رو نہیں، یہ سب پر حالات آنے والے ہیں. لا تبکی یا معاذ، لیکن سنو ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، اللہ رسول کی اتباع کرنے والے ہوں گے، میری سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے. بے شک دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو میرے قریب وہ ہوں گے جو دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو، من کانو حیث کانو، جہاں بھی رہتے ہو، ہاں صحراؤں میں، زمینوں میں ہل چلانے والے ہوں، یا بابو ہوں اسلام آباد کے، یا مدینہ میں رہنے والے ہوں، اگر میری سنت کی اتباع میں ہے، کوئی بھی ہو، من کانو، جہاں بھی ہو، حیث کانو، وہ میرے قریب ہے. لیکن اگر قریب رہ کر ابی ابن سلول بنتا ہے، اگر قریب رہ کر منافق بنتا ہے، مدینہ کا رہائشی ہے، میری بات نہیں مانتا تو وہ دور ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں آباد ہو، اللہ رسول کی اتباع میں ہو تو وہ میرے قریب ہے. معاذ رو نہیں، یمن میں جا کر بھی اللہ رسول کی اتباع میں رہو گے تو میرے قریب ہو. یہ ہمارے لیے سبق ہے دوستو کہ جہاں کہیں بھی ہیں شریعت کی اتباع کتنی کی. آخرت میں نعروں کا نہیں پوچھا جائے گا، نعرے کتنے لگائے تھے، پوچھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ تھا، وہ آپ نے کتنی اپنائی. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ 10 باتوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، اور پھر امت کے لیے ہے. وصیت جو ہوتی ہے نا، وصیت وہ حکم کا معنی ادا کرنے کے جتنے الفاظ ہیں،
امر یامر کا معنی بھی حکم کرنا ہے، حکم کا معنی بھی حکم کرنا ہے، وغیرہ اور بھی بہت سارے عربی کے الفاظ ہیں جس سے حکم کا معنی مترشح ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام الفاظ جن سے حکم کا معنی نکلتا ہے ان میں سب سے اہمیت والا لفظ وصیت ہے۔ جب کہیں قرآن نے بہت اہتمام کے ساتھ جس حکم کو بیان کرنا چاہا تو وہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وصیت کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 10 باتوں کی۔ کیا وصیت؟ اللہ تشرک باللہ شیئن وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کی ذات و صفات میں معاذ شرک نہ کرنا، بھلے جلا دیے جائے اور کاٹ دیا جائے تجھے۔ یہ عظیمت ہے، عظیمت۔ اگرچہ رخصت ہے، ہمارے جیسوں کے لیے رخصت ہے کہ جان بچانے کے لیے مجبوراً ایسا جملہ کہہ کہ جان چھڑاؤ، یہ عظیمت والے اونچے لوگ ہیں۔ اور لا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، بھلے وہ یہ تجھے کہیں کہ بیگم کو چھوڑ، اپنے مال کو چھوڑ اور یوں چھوڑ۔ اور والدین بھی نیک ہوں، یہ ضروری ہے، ایسا نہ ہو ذرا سی وہ کوئی جملہ بہو سے غلط نکل گیا تو والد صاحب اسی حکم کو مطلب ہے کہ برائے آرڈر شروع کر دیں۔ والدین بھی شریعت کے متبع ہونا، وہ ایسا جلدی نہیں کہیں گے۔ جہاں غلطی ہوگی حضرت عمر پھر عبداللہ بن عمر کو بھی کہیں گے کہ وہ لوگوں نے کہا نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے، حالانکہ بہت اونچے آدمی ہیں عبداللہ بن عمر، بڑے صوفی صحابہ ہیں اور روایات بہت رکی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور مفتی بھی رہے بڑے۔ تو کہا حضرت صاحب آپ خلیفہ اپنے بیٹے کو بنا کے دیں۔ کہا بابا اس نے اپنی بیگم کو حیض میں طلاق دے دی تھی، اس کو اتنا نہیں مسئلہ پتا، اور اس کو میں خلیفہ بنا کے جاؤں؟ تو بہرحال حضرت عمر کی شان اور ہے، وہ کسی رشتہ دار کیا ہو تو ان 6 میں سے سعید کو بھی نہیں زد کیا کہ وہ میرا بہنوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عظیمت ہے، ادھر شرک نہ کرنا، قتل کیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ والدین کو بھی چاہیے کہ شریعت سیکھ کے رکھیں، ہر وقت اپنے غصے کا نظام ہی گویا کہ نہ چلاتے رہیں، ان کی تربیت بھی کریں، اچھے انداز میں پیش آئیں، کبھی ڈانٹ بھی ہوتی ہے، اور دعائیں کریں۔ والدین کے ذمہ جو اصل کام ہے اپنی اولاد کی دینی دنیاوی ترقی کے لیے دعا نہ بھولیں۔ حدیث کہتی ہے کہ بچوں کے بارے میں اپنے والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم اور سارے کرتب مرتب کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات وہ اللہ پاک کی ہے۔ اپنی دعاؤں میں جیسے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو نہ بھولو، دعائے مغفرت کے بارے میں اور اپنی اولاد کی نیک کے بارے میں، دین کی بھی ترقی دنیا کی ترقی بھی اللہ سے مانگو اور ساتھ تربیت کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کو اپنے ذمہ سے بری کر دیتا ہے۔ چلو جاؤ جو مرضی کرو، ہماری بات نہیں مانتے ہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ 3 باتیں۔ چوتھی، کبھی شراب نہ پینا، وَلَا تَشْرِبَنَّ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ۔ وہ ایک پتنی کتابوں میں بات لکھی ہے، نصیحت کے لیے ٹھیک ہے، کہ وہ ایک بندہ پھنس گیا تھا تو اس کو لوگوں نے کہا قتل کر یا زنا کر یا شراب پی۔ اس نے کہا زنا بھی برا، قتل بھی بہت برا، چلو شراب پی لیتے ہیں اور توبہ کر لیں گے۔ تو شراب الخمر لفظ ہے نا، ما یخامر العقل، خمر ہے نا لفظ حدیث کا، وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، خمر ما یخامر العقل، اس کا لغت میں ترجمہ ہے جو عقل کو برباد کر دیتا ہے۔ بس شراب پی لی، اس کے بعد قتل بھی کر دیا، زنا بھی کر دیا۔ تو فرمایا کہ تشربن، کبھی شراب نہ پینا، یہ ہر فاحشہ، ہر گناہ اسی سے نکلتا ہے۔ اور چوتھی چیز، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے، پھر غصہ آ جائے گا، گرفت آ جائے گی۔ اور فرمایا ایاک والفرار من الزحف، کبھی میدان جنگ میں پشت دے کے نہ بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، سارے لوگ جنگ میں مسلمان شہید ہو گئے، شہید ہو جانا لیکن پشت دے کے نہ بھاگنا۔
اور آگے فرمایا کہ ایاک وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ الْأَمْوَاتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ۔ سبحان اللہ۔ ساتویں بات فرمائی، اگر تم کسی ایسے علاقے میں ہو اے معاذ، وہاں کوئی وبا آ گئی طاعون وغیرہ کی، اور آپ ادھر ہیں، بس ادھر ہی جم جاؤ، اجل لکھی ہے تو آ جائے گی، بچنا ہے تو وہ ساتھ بچا دے گی۔ قدرت کا نظام ایسا ہے۔ یہ شام کی طرف آئے تھے اور اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی، اور یہ اسی میں ہی ان کی وفات اور شہادت ہوئی ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، یہ آپ بیگموں کو سمجھاؤ گے تو بڑی خوش ہو جائیں گی۔ فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بیوی بچوں پر جو آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق خوب خرچ کیا کرو، وہ بھی ثواب ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ بھی نہیں مطلب ثواب کا کہ آپ ہر صدقہ ہر خیرات بیگم کو دیتے جائیں اور ادھر ادھر کہیں بھی نہ دیں۔ مولوی صاحب نے بتایا بیگم پر بھی خرچ کرنا، بچوں پر بھی خرچ کرنا صدقہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ ہر صدقہ اپنے اپنے مقام پر ہے، اپنی اپنی ضرورت ہے اس کی۔ فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اب ایک بندہ اس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے، اس کے مطابق اس نے خرچ کرنا ہے۔ اور ایک ہے وہ یومیہ لاکھ روپے کماتا ہے، بیوی کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسی گاڑی چلاتی ہے، کیسا نشہ کرتی ہے اور رومتی جاتی ہے، وہ ایسے لگتی ہے جیسے خود ہی فارغ ہے ملنگ تلنگ، اور اس کو بھی ہم پھر پروٹوکول کے ساتھ جیل دیتے ہیں۔ یہ ہمارا قانون ہے، سمجھتے ہو بات؟ پتنی کیسے ہو، کیا ناشتہ کرتے ہو، حافظہ قوی ہونا چاہیے، ماضی کو بھی جاننا چاہیے۔ آگے چلو، فرمایا اب اگلی بات اپنے بچوں کو سنانا، لا ترفع عنہم عصاک، لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے لاٹھی کو دیوار کے اوپر ہر وقت کھڑے رکھنا، ڈراتے رہنا، یہ لاٹھی تمہارا بندوبست کرے گی۔ اور واخفہم وَاخِفْهُمْ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور ہر وقت اپنے آل و عیال، اپنی اولاد بیوی بچوں کو اللہ کا خوف دلاتے رہنا۔ نماز نہیں پڑھو گے، رزق میں بے برکتی ہوگی، بیماریاں یلغار کریں گی، دنیا پرستی میں آؤ گے، دنیا پرستی میں آؤ گے، گھر اجڑے گا، آخرت بھی برباد ہوگی۔ دین پرستی میں آؤ گے، دنیا بھی بن جائے گی، دین بھی بن جائے گا۔ سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری سے نہیں۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا